شیاطین کے قید ہو جانے کے باوجود بعض لوگوں سے گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ بعض لوگوں سے اس ماہ کے اندر بھی جو معاصی گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، اس میں شیاطین کی پہلی وسوسہ اندازی اور سابقہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ اس عادت کی وجہ سے اس مبارک زمانے میں بھی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، یا یہ اثر ہے نفس کی قوت کا، یعنی برائی کی طرف لے جانے والی قوت، اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں۔ شیاطین کے اثر سے گناہ نہیں ہوتے، تو جو گناہ اس مبارک ماہ میں ہوتے ہیں وہ نفس کا تقاضا اور اس کی قوت کے سبب ہوتے ہیں، اور شیاطین کے وسوسوں کی وجہ سے جو گناہ ماہ رمضان سے قبل ہوا کرتے تھے، ان سے اس زمانے میں لوگوں کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اصل حاصل یہ ہے کہ فاسقوں کے بہکانے سے صرف سرکش شیاطین روک دیے جاتے ہیں، اور کم درجے کے شیاطین ان کو بہکاتے رہتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بنسبت اور دنوں کے ایام رمضان میں گناہ کم کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ قرآن پاک کو بھلا دینا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ثواب میرے روبرو پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اس کوڑے اور خس و خاشاک کا ثواب بھی پیش ہوا ہو جس کو آدمی مسجد سے باہر نکالتا ہے، اور اسی طرح میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے، تو میں نے ان میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی سورت یا کوئی آیت یاد ہو اور وہ اس کو بھول گیا ہو۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کو پڑھے اور پھر اس کو بھول جائے، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوڑھی ہو کر حاضر ہوگا۔ کوڑھ وہ بیماری ہے جس سے ہاتھ پیر وغیرہ اعضاء گل سڑ جاتے ہیں اور انسانی بدن کا گوشت گل سڑ کر رہ جاتا ہے۔ ابو داؤد۔